شاید میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ پڑھا ہو استغفار کے متعلق، کیونکہ بات آ گئی ہے تو واقعہ عرض کر دوں تاکہ پھر تازگی ہو جائے کہ استغفار کے کتنے فضائل ہیں، استغفار کے کتنے فضائل ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اگر ہم غور کریں ہم ادھر ادھر تو چلے جاتے ہیں، ایسے ویسوں کے پاس تو پہنچ جاتے ہیں مقدروں کی شکایت کرنے کے لیے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی اگر تعویذ گنڈے والا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، لائن لگی ملے گی، اجی ہمارا کاروبار بند ہو گیا، اجی ہمارا یہ نہیں ہو رہا، دنیا بھر کے ہوتے نہیں ہوتے یہ۔ لیکن جو زمانے کا مشکل کشا ہے بھائی، جس نے نسخہ دیا ہے بتائیے اس سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ جو زمانے کا مشکل کشا کل بھی تھا آج بھی ہے۔ مولا کائنات تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی میں بہت گنہگار ہوں، کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گنہگار ہو، گناہوں سے معافی چاہتے ہو، استغفار پڑھو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ آنے والا بڑا کامل تھا، پلٹ کے کچھ نہ کہا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرے آ گئے، کہا مولا بہت غریب ہو، غربت نے ڈیرا ڈال رکھا، روٹی روزی چلنا بڑا مشکل ہے، مولا کوئی نسخہ بتا دیجئے تاکہ غربت دور ہو جائے۔ کہا اچھا مالدار ہونا چاہتے ہو، غربت سے بچنا چاہتے ہو، استغفار پڑھو، اللہ تمہیں دولت دے گا۔ وہ بھی چلا گیا۔ پہلو میں بیٹھے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، امام امت ہے بھائی، اس زمانے کے مفسر قرآن مولا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر تیسرا آ گیا اور آنے کے بعد کہا یا علی بہت پریشان ہوں، اللہ نے سب کچھ دیا، دولت بھی دی، عزت بھی دی، منصب بھی دیا، عہدہ بھی دیا، سب کچھ دیا، مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، مولا کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ مولا نے کہا اچھا اولاد چاہتے ہو، یا استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ وہ بھی چلا گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے یا علی لوگ مختلف حاجتیں لے کر آ رہے ہیں، مختلف حاجتیں ہیں، الگ الگ حاجتیں ہیں، یہ کوئی معافی گناہوں سے معافی چاہتا ہے، کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے، کوئی اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، سب کو نسخہ ایک ہی بتاتے جا رہے ہیں۔ مولا مسکرائے۔ پھر ایک صاحب آ گئے، کہا جی سارے آنے والے آئیں گے مولا کی خدمت۔ آگے کہا یا علی بڑی پریشانی ہے۔ مولا نے کہا فرماؤ کیا پریشانی؟ کہا ایک ہم نے باغ لگایا تھا، ہندوستان کا باغ نہیں، عربوں کا، یہاں تو 2 سال میں 1 سال میں جو ہے باغ تیار ہو جاتا، پھل آ جاتا، کھجوروں کا باغ کتنی مدت کے بعد تیار ہو۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھول آ جاتے ہیں، پھل نہیں رکتا۔ اچھا تو باغ میں پھل چاہتے ہو، استغفار پڑھو، اللہ تمہیں پھل دے گا۔ چلے گئے۔ پھر ایک صاحب اور آ گئے کہ یا علی بڑے پریشان ہیں۔ کہا تم بھی بتلاؤ اپنی پریشانی کیا؟ آج تو مشکل کشا بیٹھے ہیں۔ کہا کہ ہم دور دراز سے ایک نہر کاٹ کر لائے تھے اپنے بنا کے، اور اس میں بستی والوں کو فائدہ ہوتا تھا، پانی آتا تھا، لہذا وہ خشک ہو گئی، اب پانی نہیں آتا، پریشان ہیں لوگ۔ اچھا نہر میں پانی چاہتے ہو، ٹھیک ہے استغفار پڑھو، اللہ تمہیں پانی دے گا، تمہاری نہروں میں پانی دے گا۔ وہ تو پوچھنے والے چلے گئے، مگر مفسر قرآن جو حضرت علی کے پہلو میں بیٹھے تھے ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کہا علی یا علی مختلف حاجتیں تھی، یہ آپ نے کہاں سے جواب دیا؟ کہ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کون کہہ رہے مولا کائنات؟ کن سے؟ امام امت مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس۔ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا علی کیا قرآن میں ہے؟ میں کہوں گا ہوتا تو کہتا ابن عباس ان کے گھر کی تو خادمائیں بھی بغیر قرآن کے نہیں بولتی، بھائی گھر کی خادمائیں بھی 30 سال تک قرآن میں بولتی ہے، تو آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ تو مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا سنو ابن عباس، قرآن مجید میں پڑھو، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا؟ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ پہلے گنہگار آیا تھا نا مولا کی خدمت، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یمدد بِأَمْوَالِكُمْ، استغفار کرو اللہ تمہیں مال دے گا، غربت سے مالدار ہونا چاہتا تھا، وہاں یمدد بِبَنِینَ، تم استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلُ لَكُمُ الْأَثْمَارَ، استغفار کرو اللہ تمہیں پھل دے گا۔
وَيَجْعَلُ الْأَنْهَارَ، استغفار کرو اللہ تمہیں پانی دے گا۔ بھائی ابن عباس یہ سننے کے بعد کہتے ہیں مولا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جیسے آج ہی نازل ہوئی ہو۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں ابن عباس ارے نازل تو بہت پہلے ہو گئی تھی مگر تمہاری سمجھ میں آ جائی ہے۔ جب عبداللہ ابن عباس اتنی مدت کے بعد سمجھ پائے تو ہما شما قرآن کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کو وہی سمجھے گا جو باری سے قرآن ہوگا، جو علم لے کر آیا ہو۔ مولا کا دیا ہوا نسخہ ہے، اگر عمل کرے تو یقیناً کامیابی ملے گی، غربت بھی دور ہوگی، اللہ گناہوں سے بھی معاف کرے گا، اللہ اولادوں سے بھی نوازے گا، اس لیے کہ قرآن سے دلیل ہے، مولا مشکل کشا نے بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے رضوان گرامی کہ آج کوئی استغفار کرنے والا ہے، بھائی کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے نہروں میں پانی ہے، جس استغفار کی بنا پر آج اولادیں ہیں، گودیے آباد ہیں، جس کے استغفار کی بنا پر آج ہم پھل کھا رہے ہیں، جس کے استغفار کی بنا پر ہم مالدار ہو رہے ہیں، ہمارے استغفار سے یہ کائنات نہیں رکی ہوئی ہے، نہروں میں پانی نہیں ہے، پانی ہے۔ یہ وہ کوئی استغفار کرنے والا ہے جو پردے غیب سے استغفار کر رہا ہے، جس کے استغفار سے آج کائنات میں